بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم اصول فقہ میں جو قیاس کی بحث ہے اس میں ارکان قیاس کے حوالے سے اس کا جو لب لباب ہے ہماری عام کتابوں میں آج ہم وہ دیکھنے والے ہیں۔ قیاس کی بحث بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسائل کے استنباط کرنے میں قیاس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا زور دی ہے، اور قیاس کی مدد سے جو مسائل انہوں نے نکالے ہیں وہ کتابوں میں بھی بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ ہیں وہ قیاس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ قیاس کے حامی ہیں اور جن لوگوں نے قیاس کیا کہتے ہیں قیاس کا یہ جو نظریہ متعارف کروایا ہے تو ان میں بھی ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، وہ بھی بہت طرح کے لوگ ہیں، یعنی جو انہوں نے قیاس کے لیے جو کرائٹیریا مقرر کیا ہے اس میں بھی آگے لوگوں کی جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب آپ کی جو کتاب ہے اس نے قیاس کے جو مین ارکان ہیں اس کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ چند مینشن کی ہوئی ہیں، اور یہ جو پیچھے میں نے یہاں پہ لکھی ہیں وہ چند ہیں۔ یہ جتنی کتابیں ہیں آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کا جو عام کتابوں کا جو کرکس ہے، جو لب لباب ہے، جو وہ شرائط بیان کرتے ہیں وہ یہ لکھ دی ہیں میں نے۔ تو آج کے سبق کا جو بیسک مقصد ہے وہ ارکان قیاس کی جو شرائط ہیں ان سے متعارف ہونا ہے۔ تو آپ نے یہ 39 ان کو یاد کر لینا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ کو میں کتاب ریفر کر دوں گا، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، اس میں جو مثال وغیرہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے سمجھانے سے باتیں جو ہے نا یہ سمجھ آ جائیں گی۔ تو آپ نے کمپیریزن کر لینا ہے اپنی کتاب کا اس کے ساتھ، آپ کی کتاب میں جو شرائط دی ہوئی ہیں آپ نے اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ بنا لینی ہے اور پھر کمپیریزن کر لینا ہے۔ تو یہ کمپیریزن جب بندہ ڈرا کرتا ہے تو انسان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں علا وجہ البصیرہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ اور یہ ساری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی کتاب میں یہاں پہ دیکھیں، کسی اور کتاب میں کو دیکھیں یار وہاں پہ جو ہے نا وہ شرائط کچھ اور ہیں، یا وہ فلاں شرائط جو شرط ہے وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ یہ ڈائیورسٹی ہے، کرائٹیریا مقرر کرنے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اور علم اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ جس طرح لکھی ہوئی ہیں وہ ایک سیپریٹ تعارف کی محتاج ہیں، وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کسی ٹائم نکال کے۔ پچھلے سال میں نے کہا تھا لیکن وہ بہرحال ٹائم نہیں ملا، تو اس سال آپ نے مجھے یاد کرانا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا ایک مختصر اور جامع انداز میں آپ کو یہ لیکچر دے دوں، ٹھیک ہے۔ ارکان قیاس آپ نے پڑھا ہوا 4 ہیں، اصل ہے، اصل کا حکم ہے، فرع ہے اور علت ہے۔ یعنی ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے جو نص کے اندر آ گیا ہے اور اس کا ایک حکم بیان کر دیا جاتا ہے نا، مسئلے کا حکم، بھئی یہ فلاں چیز لازم ہے، فلاں چیز لازم نہیں ہے۔ اور ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے جو نیا پیش آتا ہے، اب آپ اس کو پہلے والے مسئلے کے ساتھ ملاتے ہو، اور ملانے کی کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ارکان قیاس جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں۔ الاصل حکم الاصلی الفرع والعلت۔ اصل کی ڈیفینیشن میں نے یہاں عربی میں لکھ دیا، المحل الذی ثبت له الحکم نصا، نص میں جس کے لیے حکم آ گیا ہے وہ اصل ہے، اور فرع اس کے مقابلے میں یاد کر لو، المحل الذی لم یثبت له الحکم نصا، نص میں جس کے لیے حکم ثابت نہیں ہے وہ فرع ہے۔ آسان ڈیفینیشن، ادھر ثابت ہے، ادھر ما ثابت لگا دو یا لم یثبت لگا دو، بات ایک ہی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا حکم نہیں ہے۔ اور اصل کا جو حکم ہے الاثر ثابت بالخطابی، خطاب کے ذریعے جو اثر ثابت ہو رہا ہے، یعنی جو بات ثابت ہو رہی ہے، من وجوب او تحریم او ندب او اباحت، ٹھیک ہے، تو یہ جو ثابت ہو رہی ہے چیز کا لازم ہونا، چیز کا فوربیڈن منع ہونا، اور چیز کا بہتر ہونا، چیز کا نہ کرنا کراہت، نہ کرنا بہتر ہونا، ٹھیک ہے، یہ جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اصل کا حکم ہے۔ اور علت کسے کہتے ہیں؟ الوصف الجالب للحکم، وہ وصف ہوتا ہے جو حکم کو جالب، کھینچنا، جو کھینچ کے لے کر آیا ہے، یعنی جس وجہ سے حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، یعنی جو لاجک ہے، جو ریزن ہے، اس کو علت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت۔
اور ایک یہ ڈیفینیشن ہے الباعث علی تشریع الحکم، حکم جاری کرنے پر جو وصف ابھارنے والا ہے، باعث کا معنی ابھارنے والا، اس کو علت کہتے ہیں. ایک یہ ڈیفینیشن ہے. یہ اوپر والی ڈیفینیشن جو ہے نا جالب والی، یہ علامہ باجی کی ہے، علامہ باجی کی. ٹھیک ہے، وہ ویسے میں نے لکھ دی، میں نے کہا چلے یاد کرا دوں کہ باجی کی ڈیفینیشن یاد ان کو رہے گی کیونکہ باجی سے آپ کو بڑی مناسبت ہے. الوصف الجالب للحکم. اب اس کے لیے بعض لوگوں نے نا اس کے لیے شرائط اس کے لیے بیان کی ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو نقطہ نظر جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی شرائط اس کے لیے نہیں ہے. جو اس کے لیے شرائط ہیں وہ اس کے اندر ہی آتی ہیں، تو اس لیے اس کے نیچے کوئی شرائط نہیں لکھی ہوئی، اصل کی کوئی شرائط نہیں ہے. آپ نے اپنی کتاب دیکھنا، مجھے بتانا ہے کہ ادھر کیا ترتیب ہے. اور جو اصل کا جو حکم ہے اس کی دو شرطیں ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا المتفق علیہ المختلف علیہ. ٹھیک ہے، یا المختلف فیہ بلکہ ہونا چاہیے، جن میں اختلاف ہے، المختلف فیہ. اچھا، جن پر اتفاق ہے، یعنی یہ وہ شرطیں ہیں جن پر اہل علم کا اتفاق ہے، اور یہ وہ شرطیں ہیں جو کچھ لوگوں نے لگائی ہیں، کچھ نہیں مانتے. ٹھیک، اب جن میں اتفاق ہے وہ یہ ان یکون الحکم شرعیا ثابتا مستمرا ثابتا بالکتاب والسنت معقول المعنی. کتنی شرطیں ہیں؟ 4. حکم شرعی ہونا چاہیے، شریعت کی بات کر رہے ہیں نا بھائی، شریعت کی بات کر رہے ہیں نا، تو حکم شرعی ہونا چاہیے، یعنی اس کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو، قرآن و حدیث کے احکامات میں سے ہو، شریعت کے احکامات میں سے ہو، کوئی اور حکم نہ ہو، کسی اور علم کا جو میدان ہے یا کوئی اور فیلڈ ہے اس کے جو احکامات ہیں ان میں سے نہ ہو. پہلی ثابت ہو اور مستمرن جاری رہنے والا ہو، منسوخ نہ ہو چکا ہو، یہ بھی شرط ہے. اور اگر ایک حکم منسوخ ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے وہ تو حکم ختم ہو گیا ہے نا، اب آپ اس کو آگے کہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ثابتاً بالکتاب و سنت، کتاب و سنت سے ثابت ہو. حکم کہاں سے ثابت ہو؟ کتاب و سنت سے. یہ بھی لکھی ہوئی ہے سیپریٹ. میرا خیال ہے جب آپ نے حکم شرعی کہہ دیا تو کتاب و سنت سے وہ آ گیا، یہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کتابوں میں یہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی باریک فرق ہو، کوئی باریک فرق ہو، تو اس لیے یہ لکھ دیا. بہرحال جنرلی عموماً جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس میں آ گئی ہے تو لہذا دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. معقول المعنی، علت اس کی سمجھ آ رہی ہو، وہاں پہ علت اس کی سمجھ آ رہی ہو. اور اگر کوئی ایسا حکم ہے علت ہی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وہاں پہ قیاس نہیں ہوتا، وہاں پہ قیاس نہیں ہوتا. جب قیاس ہی نہیں ہے تو وہاں پہ اصل کا حکم وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں. مثلا زور کی 4 رکعتیں میں مثال دی جاتی ہے، کیوں؟ صبح کی 2 رکعتیں کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ فطرانہ دیتے ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، اڑنے والی چڑیا کی قربانی آپ کیوں نہیں کرتے، مرغی کی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ ریزن نہیں سمجھ آ رہے ہیں نا، ہر ایک لاجک. جو اختلافی ہیں وہ یہ ہیں الثابت بالاجماعی. بعض نے کہا حکم جو ہے وہ اجماع کے ساتھ ثابت ہو، یعنی یہ شرط ہے، اصل کے حکم کے لیے شرط ہے کہ اجماع کے ذریعے یا تو قرآن و سنت سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو تو پھر آپ قیاس کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. تو یہ اختلافی ہے. بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. کون ہو غیر فارن، وہ فرع نہ ہو، وہ فرع نہ ہو. اگر آپ قیاس کر رہے ہیں ادھر فرع کے اوپر قیاس کر رہے ہیں، کس کے اوپر قیاس کر رہے ہیں؟ فرع کے اوپر. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے، وہ فرع نہ ہو، اصل ہونا چاہیے. اصل کے اوپر آپ قیاس کریں گے، آپ فرع کے اوپر قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ جو فرع ہے وہ مقیس ہے. جب آپ اس کے اوپر قیاس کریں گے تو آپ مقیس کو مقیس علیہ بنا دیں گے یا فرع کو اصل بنا دیں گے. فرع کو اصل نہیں بناتے، اصل فرع ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس کو شرط لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی شرط نہیں ہے. المتفق علیہ عند الخصمین، دونوں خصم، یہ وہ پنجابی والا نہیں ہے خصم، یہ خصم عربی کا جھگڑنے والا. دونوں جو فریق مخالف ہیں ان کے نزدیک وہ حکم متفق علیہ ہو، یعنی ایک مسئلہ ہے اور اس کا جو حکم ہے دونوں فریق مخالف اس کو مان رہے ہوں، اس کا حکم یہی ہے، تو پھر وہاں پہ قیاس ہوگا، ادروائز نہیں.
یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ شرط کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں قیاس کر رہا ہوں تو اس کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے، میرے نزدیک بھی وہی حکم ہو اور میرا جو فریق مخالف ہو اس کے نزدیک بھی اس کا وہی حکم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے جو سبق کا بیسک مقصد ہے آپ کو شرائط بتلانا اور یاد کروانا، آپ نے یاد کر لینی ہے اس کی اتنی شرطیں۔ اب یہ حکم کی اتنی شرطیں ہو گئیں، یہ متفق علیہ کتنی ہیں؟ 4، اور مختلف فی جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3، تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 7۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کی کوئی شرط نہیں ہے اور اصل کا جو حکم ہے اس کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7۔ آپ یہ بیسک یاد کریں گے نا تو پھر اس کے بعد ایک جامع انداز میں آپ کے ذہن میں پکچر ہے، جب آپ نے یہ بات پڑھنی ہے تو آپ بور بھی نہیں ہوں گے، وہ چیزیں سمجھ جائیں گی۔ ادروائز لوگ 6 مہینے اسی بات میں الجھے رہتے ہیں کہ بندہ پھنسیا رہتا ہے۔ آگے فرع کی جو شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وجود العلت فیہ، علت اصل کی جو علت ہے وہ اس میں پائی جائے، بھی تمامی آپ پوری کی پوری عیناً ذاتی طور پہ، یعنی سیم ٹو سیم، اور جنساً یا سیم ٹو سیم نہیں اس جیسی، سمپل لفظوں میں سیم ٹو سیم نہیں اس جیسی، جیسے الشدۃ المطربۃ فی النبیذ، قوت مست کرنے والی قوت نبیذ کے اندر، جیسے شراب کے اندر ایک قوت ہے، آپ پیتے ہیں جناب آپ ٹون ہو جاتے ہیں، ابھی نبیذ کے اندر وہی قوت آ گئی سیم ٹو سیم اور آپ بندہ ٹون ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اصل کی جو علت ہے وہ سیم ٹو سیم علت فرع کے اندر موجود ہے، یہ ہے وجود العلت فی الفرع بتمام یا عیناً۔ اور جنساً کا مطلب ہے الولایۃ علی مال صغیرہ و نکاحیہ، یہ مثال دی ہوئی تھی نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولایت کا ذکر آتا ہے، چھوٹی بچی کے مال پر ولایت کا ذکر آتا ہے، لیکن نکاح کی ولایت کا ذکر نہیں آتا نا، تو ہم نے اس کو قیاس کر لیا، اور یہ جو ولایت ہے یہ سیم ٹو سیم نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں اور طرح کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں اور مالی معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ علت ملتی جلتی ہے۔ اب یہ والی جو ہے نا، یہ والی جو بات ہے یہ جنسن والی، اس اگرچہ اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط عدم المنصوص علیہ، فرع کے بارے میں نص نہ ہو۔ اگر فرع کے بارے میں نص آ گئی ہے، صراحت آ گئی ہے، تو ظاہر بات ہے اب آپ اس کو کسی اور چیز پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اب ایک چیز کا تذکرہ خود قرآن و حدیث کے اندر آ گیا ہے، اب آپ اس کے اوپر قیاس، اس کو کسی پر آپ قیاس کریں گے؟ نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر قیاس کریں گے نا، اس کو کسی کے اوپر نہیں کریں گے۔ عدم المنصوص علیہ، اس کی صراحت نہ ہو۔ عدم شمول حکم الاصل لہ، اصل کا حکم اس کو ثابت نہ ہو۔ اگر آپ کسی چیز کو فرع بنا رہے ہیں کسی اصل پر، ٹھیک ہے، اور اصل کا جو حکم ہے وہ الفاظ اس طرح کے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی شامل ہے، تو بھئی یہاں پہ پھر یہ فرع نہیں بن سکتی، وہ یہ تو اصل کے اندر ہی آ گئی ہے نا، اصل کے اندر ہی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کلیئرٹی کے لیے، مزید وضاحت کے لیے آپ نے مثالیں دیکھ لینی ہے، جس میرا مقصد ہے اگر یہاں پہ میں مثالیں ایک ایک لکھ دیتا نا اور بیان کرتا، یہ بہت لمبا ہو جانا تھا نا۔ میں بیسک آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ شرائط آپ نے یہ دیکھنی ہے اور آپ کے ذہن کے اندر ہوں۔ عدم و شمول حکم الاصل لہ، عدم و تقدم الفرع، فرع کا مقدم نہ ہونا، فرع بعد میں ہو، اصل پہلے ہو فرع بعد میں ہو، تو پھر آپ اس کو ادھر قیاس کریں گے۔ اگر آپ ایسی چیز کو قیاس کر رہے ہیں جو پہلے کی ہے اور جس پر قیاس کر رہے ہیں وہ بعد کی ہے، جس پر قیاس کر رہے ہیں وہ بعد کی ہے، تو پھر یہ غلط ہے، پھر وہاں پہ نہیں، کیونکہ فرع بعد میں ہوگی، فرع قانون بنے گا، قانون بنا ہوگا، معاملہ پیش آئے گا تو پھر آپ اس کو ڈیل کریں گے قانون کے مطابق۔ اب یہ نہیں کہ اب آپ وہ معاملہ پہلے پیش آ گیا ہے اور قانون بعد میں بن رہا ہے، اس کو معاملے کو آپ ادھر جناب بعد والے قانون کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ عدم و تغیر الحکم فی الفرع، حکم بدلے نہ فرع میں، حکم فرع میں بدلے، یہ نہ ہو کہ اصل میں اور حکم ہو، جب آپ اس کو قیاس کریں تو وہ فرع میں وہ چینج ہو جائے، ایسا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ عدم و تضمنہ، سوری یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، تو یہ اتنی شرطیں ہیں بھئی، یہ فرع کی کتنی ہو گئی؟ 1 2 3 4 5، کتنی ہو گئی؟ 5، اور یہ کتنی ہے؟ 3، یہ والی، اور یہ کتنی ہے؟ 4، 7 اور 5 کتنی ہو گئی؟
ہاں 7 اور 5 7 تو یہ 12 ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ او بھائی اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. آگے علت کی جو شرطیں ہیں اس میں پھر کچھ شرطیں جو ہیں وہ جمہور کے نزدیک اکثریت لگاتی ہے اور جو کچھ شرطیں ہیں وہ عند البعض ہیں. اصل میں نا جو لوگ وہ یہ نہیں کہ کھلا قیاس ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عقل استعمال کر لو. جو لوگ قیاس کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کرائٹیریا بڑا سخت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی وہ ساری باتیں پائی جائیں گی تو پھر آپ قیاس کریں گے، ادروائز قیاس آپ نہیں کریں گے. اب وہ کرائٹیریا ہے، یعنی آپ نے شرائط دیکھنی ہے. پہلے ارکان، ٹھیک ہے، ایک ایک سیپریٹ کر کے کہ آپ یہ فلاں فلاں قیاس کرنے لگے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے اصل کس طرح کا ہے، اصل کا حکم کس طرح کا ہے، اس میں وہ والی باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. پھر فرع میں مطلب یہ والی باتیں پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں، جن کا پایا جانا ضروری ہے اور جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے ان کا نہ پایا جانا آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ نے علت دیکھنی ہے، علت کے حوالے سے باتیں، پھر اس کے بعد آپ نے قیاس کرنا ہے. شروط ہوا جمہور کے نزدیک الوصف مؤثر فی الحکم. یہ علت وصف ہے نا، او بھائی علت وصف ہوتا ہے نا، آپ اصل سے فرع میں وصف کو ٹرانسفر کرتے ہو، سوری وصف دیکھتے ہو کہ وہ وصف پایا جا رہا ہے اور پھر آپ حکم ٹرانسفر کرتے ہو. تو وصف مؤثر ہو حکم میں، آپ یعنی جو علت جو جس کو آپ جس وصف کو آپ علت بنا رہے ہو وہ حکم میں مؤثر ہو. کیا ہو؟ مؤثر ہو. اب مؤثر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نمبر 1 میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور ادھر نمبر 1 لکھ دیا ہے. باعث لاصول مصلحۃ او دفع مفسدۃ، یعنی وہ ایسا وصف ہو یا تو مصلحت کے حصول کا وہ باعث ہو، مصلحت کے حصول کا وہ آپ نے اس کو علت بنایا اور علت بنانے کی وجہ سے پھر جو ہے نا حکم لگا اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی مصلحت حاصل ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے وصف دیکھا آپ نے اس کو علت بنا دیا اور وہاں پہ کوئی مصلحت نہیں ہے اور مصلحت کا وہ باعث نہیں ہے. آپ نشے کو علت بناتے ہو، وہ مصلحت کا باعث ہے، کیا انسان کی عقل کی سیفٹی ہے، یہ تو ٹھیک ہے. آپ نے جناب شراب میں لیکوڈ ہونا، اس کا مایع ہونا، آپ نے اس کو وصف مان لیا اور آپ نے کہا یہ علت ہے. اب اس سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہی ہے؟ اس کو منع کیا گیا کیوں جی یہ لیکوڈ ہے، یہ کون سی مصلحت ہے؟ ہاں یہ بات تو معقول ہے. اس کو منع کیا گیا کیوں جی نشہ ہے، اس سے عقل خراب ہوتی ہے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اسے منع کیا دے کیوں جی چٹا ہے، لو پھر تو دنیا کی ساری چٹی چیزیں جو ہیں وہ پھر تو بیوٹی پارلر سب سے بند کر دو اور جڑے چٹے نے انہوں نے مار مار کے کالا کر دو. بھئی یہ کون سی مصلحت ہے؟ مصلحت ہے نا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی نقصان سے بندہ بچے، تو یہ ہے نا. تو اس لیے الوصف مؤثر فی الحکم، الوصف منضبط، وصف منضبط ہو، ضبط کیا جا سکے. ادھر اب نمبر 2 میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے عدم التفاوت باختلاف الاحوال والافراد. احوال اور افراد کے بدلنے سے وہ وصف مختلف نہ ہو، وہ وصف مختلف نہ ہو. اب یہ جو سفر، یہ جو علت بنایا ہوا ہے سفر کی جو تخفیف کی جو علت ہے سفر، نماز اور روزے میں جو تخفیف ہے، اب یہ سفر ہر ایک کے لیے برابر ہے. موٹے کے لیے بھی 40 کلومیٹر تو پتلے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، لمبے کے لیے بھی اور چھوٹے کے لیے بھی، کالے اور گورے سب کے لیے. لیکن یہ کہ آپ اس میں آپ علت بنا دیں کس کو؟ مشقت کو. یہ مثال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے کہا تاکہ مزید کلیئر ہو جائے. عدم التفاوتی. اب مشقت کو، اب مشقت ایک چیز ایک کے لیے مشقت ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے مشقت 5 کلومیٹر چلنا ہے، اس کے لیے 10 کلومیٹر چلنا ہے، اس کے لیے 15 کلومیٹر، یہ زیادہ چل سکتی ہے. تو مشقت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک کام، اب میں یہ کام کر رہا ہوں میرے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، ایک دوسرا بندہ جو باہر دہاڑی کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا کام، مشقت والا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو ایسا جو وصف ہے آپ جس کو علت بنا رہے ہو وہ منضبط ہو. ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ افراد اور احوال کے بدلنے سے وہ مختلف ہو جائے. عدم التفاوت باختلاف الاحوال والافراد. امکان ادراک الوصف بالحس، وصف کا ادراک ممکن ہو حس کے ذریعے. امکان بھی ہو سکے نا، ادراک بھی ہو سکے نا، ممکن ہو. اب یہ نہیں کہ ایسا وصف ہے کہ اس کا ادراک امپاسبل ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو ایسا نہیں. نمبر 4 کس کی شرطیں پڑھ رہے ہیں؟ علت کی. علت وصف کا نام ہے، الوصف الجالب، اس لیے میں نے وصف لکھا ہوا، پریشان نہیں ہونا. عدم مخالفت ہی النص والاجماع،
اور وہ ایسا وصف ہو وہ نص کے مخالف نہ ہو یا اجماع کے مخالف نہ ہو. نص کہہ رہی ہے کہ اس وصف کا اعتبار نہیں، آپ اس کو جناب علت بنا لو. اب آپ اس کو علت نہیں بنا سکتے کیونکہ نص واضح طور پہ اس کا اعتبار نہیں کر رہے. الوصف مضطرد، جو وصف ہے یہ مضطرد ہو. مضطرد کا کیا مطلب ہے؟ مضطرد کا مطلب ہے وجود الحکم بوجود العلت، حکم پایا جائے علت کے پائے جانے سے. اضطراد کا مطلب یہ ہے علت پائی جائے تو حکم پایا جائے. یہ نا بعض لوگوں نے خام خواہ جناب گسیڑی ہوئی ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ چھانٹی کر کے کان چھانٹ بندہ نکال دیتے ہیں، لیکن چونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس لیے میں نے یہ خلاصہ ہے وہ لکھوا رہا ہوں. الوصف منعکس، جو وصف ہے وہ منعکس ہو. اور منعکس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منعکس ہونے کا مطلب یہ ہے اگر علت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، علت ہے تو حکم ہے، علت نہیں ہے تو حکم بھی، علت اگر چلی گئی ہے تو حکم بھی ساتھ ہی ٹرانسفر ہو گیا، الٹ ریورس ہو گیا، ریورس گیئر لگ گئے. عدم و تاخری عن الحکم، ٹھیک ہے. وہ جو وصف ہے وہ حکم سے پیچھے نہ رہے، وہ وصف حکم سے پیچھے نہ رہے، حکم کے ساتھ ہی وہ وصف بھی آ جائے، حکم کے ساتھ ہی وہ وصف آ جائے. ایسے خام کا کئی بڑھائے ہوئے ہیں. کون ہو متعدیان لا کاسرن، وہ متعدی ہو تجاوز کرنے والا وصف ہو، نہ کہ کاسرن کوتاہ ایک ہی جگہ پہ ٹھہرنے والا. یعنی ایسا وصف ہو کہیں اور بھی وہ وصف پایا جا سکے. اب یہ نہیں کوئی ایسا وصف ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پایا جاتا ہے کہیں اور پایا نہیں جا سکتا، اس طرح کا وصف نہ ہو، متعدی ہو. عدم و تضمنی حکمن زائدن، اور وہ ایسا وصف ہو کہ وہ زائد حکم کو شامل نہ ہو، زائد حکم کو شامل نہ ہو. اگر آپ وصف کسی وصف کو علت بنا رہے ہیں اور وہ زائد حکم کو بھی شامل ہے تو پھر وہاں پہ آپ اس کو علت نہیں بنا سکتے، اس کو علت نہیں بنا سکتے. عدم و کونی حکمتاً مجردتاً، وہ حکمت مجردہ نہ ہو. اور حکمت مجردہ کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہوا ہے حکمت کا معنی الغرض، غرض ہے، اور مجردہ کا معنی خفیہ، یعنی مخفی غرض نہ ہو. وہاں پہ کوئی حکمت مجردہ نہ ہو یعنی اس کی جو غرض ہے جو منشا ہے وہ مخفی نہ ہو. یہ جو ساری کتابیں ہیں نا، مختلف کتابیں ساری، یہ شافیوں کی اور حنبلیوں کی اور مالکیوں کی اور حنفیوں کی اور مختلف اصول کی کتابوں میں مختلف کا کرائٹیریا دیا ہوا ہے. تو یہ اس کا یہ لب لباب ہے، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے، ایک مطلب ذہن میں یہ چیزیں بٹھا لینی ہیں اور اپنی جو کتاب ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے پھر وہ تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی اس کی جو علت کی جو شرطیں ہیں نا جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک. اور بعض یہ بھی شرطیں لگاتے ہیں کون ہو من اصل مقطوع بحکم، کہ وہ وصف ہو ایسے اصل کا ہو کہ اس کا حکم قطعی ہو. وہ وصف ایسے اصل کا ہو. ظاہر بات ہے یہ جو وصف ہے علت اصل میں پائی جائے گی نا، علت وہ وصف ادھر پایا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ وصف آپ نے اس میں دیکھا تو پھر آپ نے اس کا جو حکم ہے وہ ادھر سے ٹرانسفر کر کے آپ نے ادھر لگا دیا. آپ نے یہ کہا کہ اس کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے بھی ثابت ہے اور اس کے لیے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو کون ہو وہ وصف ایسے اصل سے ہو مقطوع بحکم، جس کا حکم قطعی ہو. قطعی حکم ہو مطلب ہے اس میں کوئی ظن نہ ہو، یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ اصل کا حکم یہ ہے اور وہ قطعی طور پہ ثابت ہو، نہ کہ یہ کہ آپ ظنی طور پہ اس کو یہ کہہ رہے ہوں. یہ بعد نے شرط لگائی ہوئی کون ہو قطعی فی الفرع، اور فرع میں بھی وہ قطعی طور پہ ہو، وہ وصف فرع میں بھی قطعی طور پہ وہ پایا جائے. عدم مخالفت مذہب صحابی، اور وہ جو وصف ہے صحابی کے مذہب کے مخالف نہ ہو. اگر آپ اس کو وصف کو علت بنا رہے ہیں اور صحابی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ علت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے وہ بنانے سے قیاس کرنے سے صحابی کے مذہب کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ وصف کو نہیں بنا سکتے. یہ بعض لوگوں نے یہ شرط پیش کی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. عدم مخالفت مذہب صحابی کونہ منصوصا علیہ، اور اس وصف کی صراحت ہو، کیا ہو، اس وصف کے اوپر نص آ گیا ہو، نص آ گئی ہو کہ بھائی یہ وصف جو ہے یہ علت ہے. بعض لوگوں نے بھائی یہ لگایا، میں بار بار بول رہا ہوں، کون الحکم معللا بعلت واحدہ، ایسا حکم ہو وصف کا حکم ایسا ہو جس کی علت ایک ہی ہو، اس کی علت ایک ہی بیان ہو. کون الحکم معللا بعلت واحدہ، یعنی حکم
وصف جس اصل کا ہے اس کا جو حکم ہے اس کی جو علت ہے وہ ایک ہی ہو، وہاں پہ دو علتیں نہ ہوں۔ عدم کونہ حکماً شرعیاً، اور جو وصف ہے جس کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ خود شرعی حکم نہ ہو، عدم کونہ حکماً شرعیاً، وہ شرعی حکم نہ ہو۔ عدم کونہ علتاً لحکمین مختلفتین، اور وہ جو وصف ہے وہ دو مختلف حکموں کی علت نہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو علت بنا رہے ہیں وہ اس کی بھی علت ہے اور اس کی بھی علت ہے، یہ ایک الگ حکم ہے، یہ ایک الگ حکم ہے، تو ایک ہی علت دو حکموں کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بعض لوگوں نے جو شرطیں جو ہے نا یہ لگائی ہوئی ہیں، یہ جو میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے یہ بہت کئی صفحات جو ہے نا اس کے اوپر یہ بحث ہے، اس کا یہ لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو وہ جو لمبی بحث ہے نا جس کو اسٹڈی کرنے پہ آپ کو کئی ایام لگتے ہیں اور سمجھنے میں بھی کئی ایام لگ جاتے ہیں، کئی دن آپ لگاتے ہو، تو وہ سمجھنا اس کو ایزی ہو جائے گا۔ ہر چیز کی نا اسٹڈی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی فن کا متن یاد کر لیں پھر اس کی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے سمجھنا اور اس کو کیا کہتے ہیں یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کیا کریں شروع سے آپ شرح پڑھ رہے ہو اور تفصیلات میں جا رہے ہو تو وہ چیز وہ بکھر جاتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے میں یہ جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ لب لباب ہے، یہ جو قیاس کی بحث میں جو شرطیں ہیں یہ بہت لمبی بحث کی ہوئی ہے، ادھر تو آپ کی کتاب میں تو پھر بھی شارٹ ہے۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کو آپ نے جنرلی یاد کر لینا ہے، پھر اپنے کتاب کی جو شرائط ہیں وہ آپ نے نکال لینی، وہ اس کے اندر بھی ہیں، آپ کی کتاب میں جو ہے جو شرائط ارکان قیاس کی وہ اس کے اندر ہیں، یہ وہ پلس سم تھنگ ایلس ہے، یعنی اضافی چیزیں بھی ہیں، اور آپ نے اس کو یاد کر لینا اور مثالیں آپ نے ادھر سے آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ کلیئر ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں جو میں نے بات کی ہے؟ چلیں اتنا ہی کافی آج کے لیے۔